نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور وہ شخص کہ جس پر اس دن اللہ نے اپنا عذاب ہٹا لیا فقد رحمہ، تو تحقیق اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس بات سے خوف کرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اس دن بہت ہولناک دن ہے، وہ قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہے۔ اللہ اس کی وحشت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت خطرناک دن ہے قیامت کا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس دن ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا آخری انسان وہاں جمع ہوگا اور سب ایک جگہ موجود ہوں گے۔ اس دن ولدیت کے ساتھ ناکامی بتائی جائے گی اور سارے لوگ سنیں گے اس کو۔ آج تو اکا دکا لوگوں سے ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری عزت میں فرق آ گیا۔ اس دن سارے لوگ سنیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، سارے رشتہ دار، سارے دوست احباب سب وہاں جمع ہوں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا، سنو سب، فلاں بن فلاں اس کا مال کا پلڑا گناہوں والا وزنی ہو گیا، لہذا وہ ناکام ہو گیا۔ فلاں کا بیٹا فلاں آج ناکام ہو گیا، سب سنو۔ اور سب کے سامنے ناکامی کا، وہاں ناکامی اعلیٰ پیمانے پہ دی جائے گی، وہاں عذاب اعلیٰ پیمانے پہ دیا جائے گا۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی ہمیں تکلیفیں آتی ہیں نا، وہاں تو اعلیٰ پیمانے پہ تکلیف ملے گی جو ناکام ہو گیا۔ تو اللہ نے اس پر رحم کر دیا جس پر اللہ نے عذاب ہٹا لیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، آج جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق یہی ہے کامیاب، یہی ہے کامیاب۔ تو وہ بہت خوفناک دن ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس دن نبی بھی گر پڑیں گے، نبی بھی نہیں اٹھیں گے، ہاں سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سب نبیوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اس دن۔ ہاں اس دن کی وحشت سے، اللہ کے غضب، اللہ کا غصے۔ ہاں تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تم پر کوئی سختی تنگی ڈال دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں اور اگر اللہ تم پر کوئی خیر ڈال دے، تمہیں کوئی خیر پہنچا دے، تو پھر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی تنگی، کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی اس نقصان کی بھرپائی کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس تنگی کو، اس سختی کو دور بھی اللہ ہی کریں گے۔ ہاں اس کا کیا مطلب کہ جب بھی تم پہ کوئی حال آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس حال کو دور کرنے والا اللہ ہے، اور جب تمہیں اللہ کو خیر پہنچائے تو پھر وہ خیر بھی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اس کا اللہ کے علاوہ کوئی اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا کہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ہاں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سواری پہ سوار تھا، آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لڑکے تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ ہاں اے لڑکے تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اور اے لڑکے تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھ، تو ہر حال میں
اللہ کو یاد رکھ اور تو ہر حال میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. ہاں، ہر حال میں جب تو اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر تو جب بھی تجھ پہ کوئی حال آئے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تو خوشی اور عیش میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تنگ دستی میں اور مصیبت میں تجھے نہیں بھولے گا. ہاں، تو جب خوش ہوگا، جب تجھے خوشی ہوگی تو اس دن تو اللہ کو نہ بھولنا. ہماری تو یہ ترتیب ہے نا، آج عید ہے جی، آج نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں. کتنے پکے نمازی سارے سال کے عید کے دن نماز چھوٹ جاتی. خوشی ہے تو پھر بھی اللہ کو پھر زیادہ یاد رکھو، کیونکہ خوشی جب ہوتی ہے پھر نفس پہ شیطان جلدی اس کا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے. کہ انسان اس وقت انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور یار خوشی ہے چلو کوئی نہیں، خیر ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگ لیں گے. ایسی باتیں شیطان وسوسہ لہم الشیطان کا وسوسہ جو وہ بہت خطرناک ہے. تو خوشی کے وقت اللہ کو یاد رکھنا، اللہ مصیبت اور تنگی میں تجھے یاد رکھے گا. ہاں، اے عبداللہ تقدیر کا قلم لکھ چکا سب کچھ، لہذا پوری کائنات مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے اور سب مل جائیں، ساری دنیا مل جائے، لیکن اللہ نے اگر وہ فائدہ تیرے حصے میں نہیں لکھا تو پوری دنیا مل کے بھی تجھے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور پوری دنیا مل کر اگر اے عبداللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے وہ نقصان تیرے لیے نہیں لکھا تو پوری دنیا، پوری کائنات مل کر تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اے عبداللہ یاد رکھ، اے عبداللہ یاد رکھ، ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد کشادگی ہے، راحت ہے، سکون ہے. ان مع العسر یسرا، اللہ پاک نے بھی فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. یہ نہیں کہ مشکل ہے تو مشکل ہی رہے گی، آسانی نہیں آئے گی. جب تم صبر کرو گے، صبر کرو اے عبداللہ، یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرتے رہنا، یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرتے رہنا. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ. ہاں، صبر کرنا، صبر کرنا. اور صبر گناہوں پہ بھی صبر اور اطاعت پہ بھی صبر. ہاں، صرف مصیبتوں پہ صبر نہیں، مشکلوں پہ صبر نہیں. صبر کس پہ ہے؟ اطاعت پہ بھی صبر کرنا. صبح اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، بڑی میٹھی نیند ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو اب اپنے نفس کو کہ صبر کر. موجوں کے لیے جنت میں ہر خوشی ملے گی، ہر عیاشی ملے گی. یہاں صبر کر، اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کی اطاعت میں جا کے بیٹھ جا مسجد میں. تو یہ اطاعت پہ صبر. جب بھی اللہ کا حکم آ جائے اپنے نفس کو کہنا صبر کر. اور صبر علی المعصیہ، گناہوں پہ صبر. جب نفس کہے کہ کوئی گناہ کر لے تو نفس کو سمجھا نہ 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 نہ. جس طرح کہتے ہیں بچے کو کوئی ٹافی دے نا تو بچہ دیکھتا ہے والد کی طرف کہ لوں کہ نہ، اگر والد کہے تو وہ قتل. اسی طرح کہتے ہیں جب شیطان گناہ کی ٹافی پیش کرے تو اللہ کی طرف دیکھو کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ نہیں، اس میں اجازت ہے کہ نہیں. نہیں تو نہیں. تو گناہوں پہ بھی صبر. جب گناہ کا دل کرے تو نفس کو سمجھائے نہیں نہیں نہیں، یہ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. ہاں، موجیں کریں گے پھر جنت میں، موجیں کریں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے صبر کر کے دکھایا. اور پھر مصیبتوں پہ بھی صبر. مصیبتوں پہ بھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صبر کرتے رہنا. اے عبداللہ صبر کا دامن نہ چھوڑ. صبر نہ بھی کریں گے تو کیا کریں گے ہم، کیا کر لیں گے ہم. تو اس لیے صبر کریں گے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
آج تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا کسی قسم کی بھی، وہ بیماری کا حال ہو، وہ ویسے کوئی کام ہمارا کوئی اٹک جائے، ہو نہ رہا ہو، تو ہم اس کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی کوئی مشکل آئے سب سے پہلے صدقہ کرو، اس کے بعد صدقہ کر کے وضو کر کے 2 نفل پڑھو، اللہ سے بات کرو۔ بھائی جہاں کال ملانی چاہیے وہاں ہم کالے ملاتے نہیں، ادھر ادھر کالے ملا کے وہ تھک جاتے ہیں، ہم کام پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی صحیح نمبر ملائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے صدقہ کرو، اس کے بعد اللہ سے بات کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ میرا یہ مسئلہ، اس کے بعد پھر سبب کے طور پہ دوسرا بھی استعمال کرو، لیکن پہلے یہ کرو۔ جب بھی کوئی بیماری آ جائے کلونجی، شہد، زمزم پیو، صدقہ کرو، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھو۔ چوتھے نمبر پہ دوائی ہے، ہم نے پہلا دوائی رکھا ہو۔ کلونجی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ شہد میں اللہ پاک نے فرمایا فیہ شفاء للناس، میں نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دیا ہے۔ گولی میں شفا ہے کہ نہیں، ملے گی کہ نہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ نے رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ اسی گولی سے بعضوں کو ملتی ہے، بعضوں کو نہیں ملتی، لیکن شہد میں تو اللہ کہہ رہے میں نے پکی اس میں شفا رکھ دی ہے۔ اور زمزم جس نیت سے پیو اللہ وہ تمہاری مراد خود ہی کرے گا۔ تو یہ چیزیں نفل پڑھو، صدقہ کرو، بیماری آئے تو بچوں کو یہ بتاؤ، بچہ کہے نا مجھے فلاں بیماری ہے، اس کو بیٹا چلو شاباش، میں صدقے کے پیسے تمہارے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ صدقے سے میرے نبی نے فرمایا مصیبتیں ٹلتی ہیں، آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں اور جو بھی آنی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ تو چلو میں صدقہ کرتا ہوں، بیٹا نفل پڑھو، دو اللہ سے بات کرو کہ اللہ مجھے یہ بیماری تو نے بھیجی ہے، تو ہی دور۔ اس کے بعد شہد، زمزم، یہ چیزیں چوتھا نمبر ہے دوائی کا، ہم لے جاتے ہیں اس کو پہلے نمبر۔ تو اللہ نے جو چیز تیرے مقدر میں لکھ دی ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جو اللہ نے لکھی نہیں اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کسی سے کوئی مشورے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ایسا مانگ اللہ سے کہ اللہ تجھے عطا کرے۔ اللہم صلی علی